بدبودار، وہ جو بچہ بکری کا بچہ نہیں پڑا ہوا ہوتا کچرے میں، مردہ بچہ، تو اس سے جو اس کو بھی منتنا کہتے ہیں نا، بدبو پھیلا رہا ہے، تو یہ قوم پرستی کا نعرہ کیا ہے؟ بدبودار. وقال عبداللہ بن ابی بن سلول، عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کو موقع مل گیا، یہ خود بھی انصار میں سے تھا، اس کو موقع مل گیا بھائی اس جنگ کو تھوڑا کیا کرو، تھوڑا بھڑکاؤ یار، آگ لگاؤ، اس میں آگ لگاؤ. اقد تداعوا علینا، انہوں نے کہا تداعوا علینا، انہوں نے کہا اچھا یہ مہاجرین نے ہم پر اپنی قوم کو بلایا ہے ہم سے لڑنے کے لیے. لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، تو کہنے لگے کہ اچھا ہم نے تو ان لوگوں کو پناہ دی ہے مکہ میں، سوری مدینہ میں، یہ کمزور لوگ تھے، ہم نے مدینہ میں ان کو پناہ دی ہے اور یہ ہم سے لڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. ہم واپس جائیں گے تو ہم جو عزت دار لوگ ہیں معاذ اللہ ان رسوا لوگوں کو نکالیں گے. یہ وہی نعرہ ہے جو ایک سیاسی لیڈر نے نہیں کچھ دن پہلے ایم کیو ایم کے بارے میں لگا دیا تھا کہ یہ ہندوستان سے لوٹے پھوٹے آئے تھے تو ہم جو ہے نا ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں تھا. تو اس وقت بڑا کراچی میں پھر فساد شروع ہو گیا تھا، لیکن وہ فساد بھی وہ کیا ہوا، اس کا جملہ اس کی ذات تک تھا نا، اس نے پوری قوم کی نمائندگی میں تو نہیں کہا. فسادی لوگوں نے اس کو پوری قوم کی نمائندگی سمجھ کے پوری قوم کے خلاف تقریریں شروع کر دی. تو جیسے وہ فسادی تھا نا، ایسے یہاں سے بھی جو رپلائی گیا وہ بھی کس پر مبنی تھا بھائی، اس نے پوری قوم کی نمائندگی میں تھوڑی کہا تھا، یہ ایک آدمی کا تھا نا، آپ اس کے خلاف بولتے، لیکن جو رپلائی گیا ہے وہ پوری قوم کے خلاف گیا. تو یہ شرارتی لوگ ہوتے ہیں اور ہم جیسے بیوقوف ان احمقوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہمارے لیڈر نے ماشاءاللہ بڑی خاندانی بات کی، ہم سب اس کا ساتھ دیں گے. وہ بھی گدھا تھا جس نے یہ بیان دیا تھا، اور جس نے پوری قوم کو اس بیس پر رپلائی کیا وہ اس سے بڑا گدھا تھا. تو دونوں گدھے ایک جیسے تھے. تو ہم پڑھے لکھے اگر ہیں تو ہمیں ان گدھوں کو فالو نہیں کرنا. تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے فوراً اس سے فائدہ اٹھا کے کہا کہ اچھا یہ لوگ تو کمتر لوگ تھے، ہمارے پاس آئے تھے لٹے پٹے اور ہم واپس جا کے ان کو نکالیں گے. تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت عمر کا وہی سٹائل تھا جو ہمیشہ سے رہا. حضرت عمر نے فرمایا لئن رجعنا، جب اس نے کہا تو حضرت عمر نے فرمایا الا تقتلوا هذا الخبيث. صحیح ہے نا. اب دیکھو حضرت عمر نے سارے انصار کو برا نہیں کہا، یہ خوب سمجھو، هذا الخبيث خاص اس کی طرف اشارہ کر کے کہ یا رسول اللہ، دو روایتیں، ایک میں کہ آپ اس کو قتل کیوں نہیں کرتے، یا آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں اس کی. یہ نہیں کہا کہ یہ انصار ایسے ہیں، یہ یوں ہیں، تو فلانا ہے، تو ہماری وجہ سے ان کو اسلام ملا ہے اور ہماری وجہ سے ان کو بھی تو فتوحات مل رہی ہیں. تو یہ سب نہیں کہا حضرت عمر نے. حضرت عمر نے خاص اس شخص کے بارے میں کہا کہ یہ فتنہ پھیلا رہا ہے، تو یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں اور اس خبیث کو قتل کر دوں. تو نبی نے فرمایا لا یتحدث الناس انه كان يقتل اصحابه، نا اگر ان کو قتل کر دیا، مجھے بھی پتہ یہ نالائق شرارتی ہے، تو لوگ کہیں گے اگر میں نے قتل کر دیا، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں. کس قدر بہترین سیاست ہے دیکھو کہ بھائی جو غیر مسلم ہے نا وہ اپنے آپ کو اسلام میں محفوظ نہیں سمجھیں گے، وہ سمجھیں گے بھائی یہ انہی کا کلمہ پڑھتا ہے، انہی کے ساتھ جنگوں میں گیا ہے، اور کوئی بات پتہ نہیں کیا ہوئی اور گردن اڑا دی تو ہم بھی جائیں گے. تو ایسا نہ ہو بات بات پہ ہماری بھی گردن اڑائی جائیں. کتنا بڑا فسادی تھا، لیکن اس کے باوجود آخر دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیس پہ قتل نہیں کیا کہ قوم پرستی کی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے اس سے، اور دوسرا کیا ہوگا کہ جو مشرکین ہیں وہ اسلام میں ان کا داخلہ بھی رک سکتا ہے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ کوئی فیصلہ کریں تو دو بڑی مصیبتوں میں سے چھوٹی مصیبت کو اختیار کرنا چاہیے. ہمارے ہاں جو جذباتی فیصلے ہوتے ہیں ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے لہذا اس کو فوراً ٹھیک ہونا چاہیے. یہ نہیں سوچتے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے چکر میں 4-6 جو ٹھیک کام ہے وہ بھی الٹے ہو جائیں گے. تو یہ زندگی کے ہر پہلو میں الحمدللہ ہمارا فیصلوں کی بنا یہی ہوتی ہے کہ بس یہ غلط ہے تو اس کو ٹھیک کر دو. جذباتی پن. جیسے میرا ایک بیان ہے کہ فرانس کا بائیکاٹ کرو نا، فرانس کی مصنوعات کا، میں نے پھر اس بیان سے رجوع کیا. استاد صاحب سے میں نے پہلے ایک بیان دیا تھا، فرانس میں گستاخی کے خاکے آئے تھے نا، تو میں نے اس بیان سے میں نے استاد صاحب سے کہا کہ ہم نے فرانس کے تو بائیکاٹ کرنا چاہیے، گستاخی کی ہے انہوں نے وغیرہ وغیرہ، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. میں نے بیان بھی دے دیا، وہ بیان چل بھی رہا ہے. تو میں نے استاد صاحب سے مشورہ دیا کہ
اس کو بائیکاٹ کو ہمیں پھیلانا چاہیے. استاد صاحب نے کہا کہ دیکھو فرانس نے ہمارا بائیکاٹ, ہم نے فرانس کا بائیکاٹ کیا نا, اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. یہ سوچو فرانس نے ہمارا بائیکاٹ کر لیا تو کیا ہوگا. تو مجھے وہ بھینس والا لطیفہ یاد آیا کہ ایک آدمی نے بھینس کو جمال گوٹا کھلانا تھا. جمال گوٹا پائپ کے اندر رکھ کر طریقہ یہ تھا کہ بھینس کے منہ میں پائپ رکھ کے ادھر سے پھونک مارے. تو ہوا یہ کہ یہ اس کے پھونک مارنے سے پہلے بھینس نے پھونک مار دی, وہ سارا جمال گوٹا اس کے پیٹ میں اور یہ مر گیا. تو یہ بھی دیکھو کہ تم بھینس کے منہ میں پائپ رکھ کے پھونک مار رہے ہو, اگر اس نے پھونک ماری تو تم افورڈ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. تو استاد صاحب نے فرمایا کہ یہ جو ہم بائیکاٹ کی مہم چلاتے ہیں اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر انہوں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا ہم تو ویسے ہی معاشی بحران کا شکار ہیں. اگر یہ یورپ نے, امریکہ نے, ان لوگوں نے مل کے ہمارا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا تو ہم اس سے بھی جائیں گے جو اس حالت میں. تو استاد صاحب نے فرمایا میں یقینی طور پہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں, لیکن جب تک آپ نے اس کے سائیڈ افیکٹ پہ آپ پوری طرح غور نہ کرو آپ کو بیان داغنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد سے میں پھر بیان دے ہی نہیں رہا. یہ بڑی بصیرت کی بات ہے. حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ واقعی بائیکاٹ کرے گا یا بائیکاٹ کرنے کا ہمیں نقصان ہوگا, ہو سکتا ہے کوئی نقصان نہ ہو ہمیں, لیکن کہا کہ جب تک آپ کو نالج نہ ہو نا ان سب چیزوں کی, اتنی اپر لیول پہ جا کے یا ایسے لوگوں میں مل بیٹھ کے کہ حاکم کی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے نا بائیکاٹ. ہم تو کہہ رہے ہیں فرانس کے سفیر کو نکال دو بھائی, آپ اس سیٹ پہ جا کے بیٹھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرے اندر نکالنے کا دم ہے بھی کہ نہیں ہے. نکال دیا تو میں افورڈ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. تو جذباتی تقریریں, روڈ بلاک کرنا, یوں کر دینا, یہ تو نیچے کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جو اپر لیول پہ ہوتا ہے وہ کبھی غلط بھی کر سکتا ہے, 2 نمبری بھی کر سکتا ہے, لیکن بعض دفعہ وہ مجبور بھی ہوتا ہے. تو جب تک آپ نہ ملیں کسی سیاسی لیڈر سے اور جو اپنے حاکم سے, وہ جب تک آپ کو اس کے سامنے کیا مجبوریاں ہیں یا تو بیان دو ہی نہیں, دو تو پھر پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد ایک رائے قائم کریں. آپ اس سے پہلے آپ کو رائے قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھتے ہو, یہ نبی کی سیرت سے ہی میں پتہ چلتا ہے. اتنا بڑا منافق تھا لیکن آپ نے گردن نہیں اڑائی اس کی, اس لیے کہ جو امیج دنیا میں جاتا وہ امیج اچھا نہیں جاتا. تو کس کو دنیا میں بتاتے کہ بھئی یہ منافق تھا, یہ 2 نمبر تھا, تو یہ تو اس کو ایکسپلین کرنا اچھا خاصا مشکل کام بن جاتا ہے.